مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العلی العظیم. علماء باوقار سنی دعوت اسلامی کے سرگرم مبلغین، حاضرین کرام، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات گرامی، اگر آپ آج کے ترقی یافتہ دور کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آج کا انسان چاند پہ کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹی ہوئی نظر آتی ہیں، خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، بے پناہ ترقی کر گیا ہے آج کا انسان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ برائیاں، بدکرداریاں، گناہ اور جرائم بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کبھی کہیں کوئی جرم ہوتا تھا تو معاشرہ سرتاپا احتجاج بن جاتا تھا، لیکن آج پورا کا پورا معاشرہ گناہوں میں، برائیوں میں، جرائم میں ڈوبا ہوا ہے. اور عالم یہ ہے کہ جو لوگ خلاؤں میں پرواز کر رہے ہیں وہ زمین پر چلنے کے سلیقے سے ناشنا ہیں. جن لوگوں نے برق کے ذریعے سے اپنے گھروں کو روشن کر رکھا ہے وہ اپنے دلوں کی تاریکی کو محسوس نہیں کر پاتے. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. برف کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے. روشنی ضرور پیدا ہوئی ہے، جگمگا گیا ہے ماحول، مگر دلوں کا نور اندھیروں میں تبدیل ہو گیا ہے اور روشنی دلوں کی ختم ہو چکی ہے. انسان وحشی ہو گیا ہے، درندہ ہو گیا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، عصمتیں لوٹ رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، جرائم سے معاشرہ بھرا ہوا ہے. دریدہ جامع انسانیت ہے، خلا میں گردش آرائی سے حاصل، لہو رشتہ ہے دھرتی کی جبیں سے تو پھر عرش پیمائی سے حاصل. عشق ناپید خردمی گزر صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا،
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اپنی حکمت کے خم و پیش میں ایسا الجھا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ انسان برائیوں کے راستے پہ جا رہا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جرائم میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علم کے ذریعے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج دنیاوی اعتبار سے اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ چھوٹا موٹا آدمی کم پڑھا لکھا چھوٹے موٹے جرم کرتا ہے، اور زیادہ پڑھا لکھا بڑے بڑے جرم کرتا ہے۔ جرائم پھیل رہے ہیں ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، اور عالم یہ ہے کہ علم بڑھتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ علم کا رشتہ رسول پاک کی تعلیم سے توڑ دیا گیا ہے۔ آج خلاؤں میں پرواز کرنے والے اور زمین پر آگ کی بارش کرنے والے، بموں کو برسانے والے جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر ان کا رشتہ انسانیت سے ٹوٹ گیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے ٹوٹ گیا ہے۔ اگر مسلمان خلاؤں میں پرواز کرتا تو یقینی طور پر وہ رحمت کے پھول برساتا، آگ کی بارش نہیں کرتا، اس لیے کہ رسول پاک کی رحمت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بے شک میرے عزیز ساتھیوں، برائیاں کیوں پھیلتی جا رہی ہیں؟ حالانکہ برائیوں کو روکنے کے لیے آج ہزاروں انتظامات ہیں، پولیس کا محکمہ قائم ہے، جاسوسی کا نظام قائم ہے، جیلوں کی سنگین چار دیواریاں ہیں، کورٹس اور کچہریوں کا ایک طویل سسٹم ہے، مجرموں کی گرفتاری کے لیے ڈیٹیکٹیوز آلات ہیں، اس کے باوجود جرم بڑھ رہا ہے۔ آپ دنیا کا ایک گوشہ ایسا نہیں بتا سکتے جہاں ہر سال جرم کا گراف اونچا نہ ہو رہا ہو۔ ہر سال جرائم بڑھ رہے ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں، انسان انسانوں کو قتل کر رہا ہے، اس کا خون پی رہا ہے، اس کی لاشوں پر اپنے محلوں کی عشرت قدر تعمیر کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر انسان کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ برائیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ آج سے کئی سال پہلے نئی صدی کے آغاز کے وقت غالباً میں نے اسی میدان میں یا کسی میدان میں بہت تفصیل سے ان امکانات کا جائزہ لیا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک صدی کے اندر ہوگا، مگر جن باتوں کا جائزہ لیا گیا تھا وہ ایک دہائی کے اندر یا 10 سال کے اندر ہو گئے۔ یہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں ایک چیز ہے انسان کی خواہش، بے لگام خواہش، کنٹرول نہ کی جانے والی خواہش، آزاد خواہش، اس کو آپ ڈیزائرز کے نام سے کہہ سکتے ہیں، تعبیر کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا اپنی خواہشات کی غلام ہے، اور خواہشات جتنی بڑھتی جاتی ہیں جرائم اتنی ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو کسی خواہش کی وجہ سے، لوٹتا ہے تو خواہش کی وجہ سے، ڈاکہ ڈالتا ہے تو خواہش کی وجہ سے، زنا کرتا ہے تو خواہش کی وجہ سے، عصمتیں لوٹتا ہے تو خواہش کی وجہ سے، شہروں پر بمباری کرتا ہے تو خواہش کی وجہ سے، اقتدار کو بڑھانے کے لیے خواہش چاہیے، زمینوں کو خون سے بھر دیتا ہے تو خواہش کی بنیاد پر۔ صرف خواہش ہے جو انسان کو برائیوں پر لے جاتی ہے۔ اگر خواہش پر کنٹرول نہ کیا جائے، خواہش کو پابند نہ کیا جائے، خواہش کو قانون مصطفیٰ کا پابند نہ کیا جائے تو خواہش انسانوں کو وحشی بنا دیتی ہے، درندہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے قرآن دین نے ارشاد فرمایا ہے اہل تقویٰ کے بارے میں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اہل تقویٰ وہ ہیں جو اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتے ہیں، خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں۔
میرے آقا حضور سید عالم تاجدار مدینہ نے فرمایا، دیکھا کہ کچھ لوگ ایک پتھر کو دھکا دے رہے ہیں، باری باری ایک چھوٹی سی چٹان ہے جس کو دھکا دے رہے ہیں، پش کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا لنعلم اینا اقوی یا رسول اللہ، ہم جاننا چاہتے ہیں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم اس لیے دھکا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں طاقت کا معیار متعین کر دوں، الشدید من غلب علی نفسہ، طاقتور وہ ہے جو اپنی خواہش پہ کنٹرول کر لے، جو اپنے نفس سے کنٹرول کر لے گا۔ تم نے خواہش کے بغیر طاقت حاصل کی تو تمہارا ہاتھ کسی غریب کے اوپر اٹھے گا، کسی کمزور پر، خواہش پہ کنٹرول کر کے طاقت حاصل کرو گے تو جب ہاتھ اٹھے کسی کی مدد کے لیے اٹھے گا، کسی کو سہارا دینے کے لیے اٹھے گا۔ تمہاری طاقت اور تمہاری جوانی، تمہارا سرمایہ اور تمہاری دولت، تمہارا اقتدار کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ رحمت کے لیے استعمال ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول رحمت نے قانون عطا فرمایا کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ آپ صوفیاء کرام کے مقدس زندگیاں دیکھیے، پوری زندگی وہ اپنے نفس کو کنٹرول پہ گزارتے ہیں یا پھر اپنے دل کی اصلاح پر۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا وفی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اسے دل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فداہ ابی امی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، شیطان جسم انسانی میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ میرے آقا نے یہ بات اس وقت فرمائی جب دل کا فنکشن معلوم نہیں تھا لوگوں کو، دل کا رول معلوم نہیں تھا جسم کے اندر، جب لوگ نہیں جانتے تھے کہ دل پورے جسم کے اندر خون پمپ کرتا ہے، اس وقت آقا نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنے دل پر شیطان کا قبضہ دو گے تو تمہارے جسم میں شیطان دوڑے گا، اور اگر اللہ کی یاد کو تم اپنے دل میں بسا لو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے روگوں پیشے میں موجود ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں بتاؤں کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، ہم اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز، اس لیے میں آج یہ بات کر رہا ہوں، کل لوگوں نے 31 نائٹ منائی ہے، جن برائیوں کے ساتھ منائی ہے، جن بدکرداریوں کے ساتھ منائی ہے، بے آبروئی کے ساتھ منائی ہے، چہروں کی حیا فروخت کی ہے، نگاہوں کا پانی گرایا ہے اور آنکھوں کی غیرت بیچی ہے، اور یہ جرم بڑھتا جا رہا ہے، یہ معاشرتی جرم بنتا جا رہا ہے۔ پہلے چند افراد کرتے تھے، اب پورا شہر کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہی ہے۔ رسول پاک کے وہ امتی، وہ مسلمان جو غیرتوں کے محافظ تھے، آبروؤں کو تحفظ دینے والے تھے، جو دوسری اقوام کی غیرتوں کو بچاتے تھے، آج وہ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی آبرو لوٹ رہے ہیں اور انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ احساس مردہ ہو چکا ہے، غیرت مر چکی ہے، انسان کا شعور اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کر پا رہا ہے۔ شیطان نے خواہشات پہ مکمل کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ خواہش ہے جو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، جو بدکرداریوں کی طرف لے جاتی ہے، جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا کمایا ہے تم نے اس صدی کے اندر اور گزشتہ سال کے اندر کہ تم خوشی منا رہے ہو، رقص کر رہے ہو، ناچ رہے ہو؟ کیا تم نے اپنے بچوں کی لاشیں نہیں دیکھی، اپنی بہنوں کی آبروئیں لوٹتی ہوئی نہیں دیکھی؟ کیا ان سالوں میں جو 10 سال ہمارے گزرے ہیں نئی صدی کے، اس میں تم نے بغداد کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کارپیٹ بم ہی نہیں دیکھی ہے، دریائے دجلہ کو ایک بار پھر خون میں تیرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے ایسے باپ کو تفریح کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو؟ کیا تم نے ایسے کسی بھائی کو رقص کرتے ہوئے ناچتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بھائی کی لاش سامنے ہو؟ کیا تم نے ایسے کسی ماں کو قہقہا لگاتے اور گانا گاتے ہوئے دیکھا جس کی بیٹی کی لاش سامنے ہو؟ کیا تم نے کسی ایسے باغیرت بھائی کو دیکھا ہے جس کی بہن کی عزت لوٹ گئی ہو اور وہ ناچ رہا ہو؟ آج دنیا میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں تو ہمارے بچے کو یہ رات نہیں منانی چاہیے تھی۔ اگر احساس ذرا سا بھی زندہ ہوتا، اگر غیرت ذرا سے بھی زندہ ہوتی،
اگر شعور ذرا سا بھی زندہ ہوتا